لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جس کی آج کے زمانے میں بے انتہا ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں، اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عظیم علمی شخصیت ہے عالم تشیع کی، اور بہت سے لوگ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت سے واقف ہیں، وہ خود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ ایک دن شیخ بہائی اپنے گھر سے نکلے اصفہان کے بازار میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سقا ہے جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پہلے کہو سلام بر حسین، لعنت بر شیخ بہائی۔ شیخ بہائی بھی قریب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں پہلے کہنا پڑے گا سلام بر حسین، لعنت بر شیخ بہائی۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ بھائی میں لعنت ضرور کروں شیخ بہائی پہ، لیکن میں تو انہیں جانتا نہیں ہوں، اور پھر دین اسلام میں کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ کہ نہیں، وہ قابل لعنت ہے، اس لیے میں ان پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ تو شیخ بہائی نے کہا کہ شیخ بہائی نے کیا غلطی کی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم لعنت بھیج رہے ہو؟ کہا میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آپ جو علم کیمیا جانتے ہیں، علم کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کا ایک علم، وہ ہمیں بھی سکھا دیجئے، کیونکہ میری مالی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ شیخ بہائی نے آج تک نہ مجھے اس خط کا جواب دیا اور علم کیمیا سکھایا بھی نہیں، اس لیے میں ناراض ہو کر ان پر یہ لعنت بھیج رہا ہوں۔ شیخ بہائی مسکرائے، کہنے لگے ایک کام کرو، شاید انہوں نے یہ کہا کہ شاید انہوں نے اس لیے جو ہے تمہیں علم کیمیا نہیں سکھایا ہو کہ تم اس راز کو فاش کر دو گے۔ کہا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں راز کو فاش کروں۔ بات آئی، ختم ہو گئی۔ شیخ بہائی نے کہا اچھا چلو، میں تم کو شیخ بہائی نے کیا کیا اس کو جانے دو، میں تمہیں ایک ایسا کام سکھاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہاری مالی حالت اچھی ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ شام اور لبنان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے فالودہ کہا جاتا ہے، تمہیں ہم فالودہ بنانے کا طریقہ سکھا دیں گے، تم یہاں اصفہان میں فالودہ بیچو اور تمہاری مالی حالت مجھے یقین ہے کہ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن دیکھو ایک شرط ہے کہ یہ جو کام تم کرو گے، سیکھو گے مجھ سے فالودہ بنانا، اسے کسی کو نہ بتانا، راز میں رکھنا۔ شیخ بہائی نے یہ بات کہی، اسے سکھایا، جہاں تک کہ دکان کا انتظام کیا، پیسے کا انتظام کیا۔ اب جو اس نے فالودہ بیچنا شروع کیا، تو اس وقت ایران میں، اصفہان میں یہ ایک نئی ڈش تھی، لوگوں نے
استقبال کیا، اس کی دکان پر بھیڑ اور زبردست بھیڑ ہوئی کہ کچھ دنوں میں یہ شخص مالدار ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ فالودہ کیسے بناتے ہو، کیونکہ وہ شخص جو راستے میں ملا تھا اس نے منع کیا تھا کہ تم اس کی ریسیپی کسی کو بتاؤ گے نہیں، چنانچہ اس نے اصرار کے باوجود بھی انکار کیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے قسمیں دیں کہ تم کیسے فالودہ بناتے ہو، ہم کو بھی بتا دو، تم تو میرے شوہر ہو، بیوی تو رازدار ہوا کرتی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، اس آدمی نے مجھے منع کیا ہے جس نے مجھے یہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ اصرار بڑھتا گیا اور ایک دن اس نے بتا ہی دیا۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے فالودے سے اس کو اتنی ترقی ہوئی کہ اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے اصرار کیا اس کی بیوی نے، تو اس شخص نے اپنی بیوی کو بتا دیا، بس قیامت آ گئی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے منع کیا تھا لیکن پھر بھی بیوی نے اپنی بہن کو بتایا، اور یہ کہہ کے کہ میں تم سے بتا رہی ہوں، تم کسی کو نہ کہنا۔ بہن نے اپنے شوہر کو بتایا، شوہر نے اپنے بھائی کو بتایا، اس کے بھائی نے اس کے دوست کو بتایا، اور اس طرح جو ہے پورے شہر میں فالودے کی دکان کھل گئی۔ وہ امتیازی شان جو اس شخص کی تھی، وہ مونوپولی جو اس شخص کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب گلی گلی میں جو ہے فالودے کی دکان کھل گئی اور اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اسی اعتبار سے اسی اسٹیٹس کو اس نے مینٹین کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن جب نہیں کر سکا تو دکان بند ہو گئی، اور پھر وہی جو ہے سقائی کا کام اس نے شروع کیا۔ اتفاق سے جو اس نے نعرہ دیا تھا کہ سلام بر حسین لعنت بر شیخ بہائی، اسی نعرے کے ساتھ یہ سقائی اس نے شروع کی۔ شیخ بہائی کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہہ رہا ہے کہ لو پانی پیو اور کہو سلام بر حسین لعنت بر شیخ بہائی۔ شیخ بہائی قریب آئے، کہا کیا کہہ رہا ہے، کیسے پانی بیچ رہا ہے؟ کہا سلام بر حسین لعنت بر شیخ بہائی۔ کہا نہیں، بلکہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں ہی شیخ بہائی ہوں، میں ہی شیخ بہائی ہوں، اور اب تجھے یوں کہنا ہوگا کہ سلام بر حسین اور خود کو لعنت بھیجنی ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس فالودے کی ریسیپی کسی اور کو نہ بتانا، تو نے اس راز کو فاش کیا اور تیرا بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو مجھ سے ایک خط کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ میں علم کیمیا تجھے سکھا دوں، سونا بنانا تجھے سکھا دوں۔ سوچ، جب تو ایک فالودے کی ریسیپی کو راز میں نہیں رکھ سکا تو علم کیمیا کو تو راز میں کیا رکھے گا؟ یہ آپ نے دیکھا عزیزوں کہ راز کی اہمیت اس کی کتنی زیادہ ہے۔ دین اسلام نے تاکید کی ہے کہ جو راز ہو اس سے کسی دوسرے کو نہ بیان کرو۔ احادیث معصومین بھی ہے اور بہت سی بزرگ شخصیتوں کی حدیثیں اور واقعات بھی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر چاہتے یہ ہو کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ تو اپنا راز فاش کرو۔ راز کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس داستان سے یہی پیغام ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔